سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بنانا۔ جیسے کہ شروع میں آپ نے پڑھا کہ جس نے اللہ کا سہارا تھام لیا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس نے ایسے مضبوط سہارے کو پکڑا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بعض اوقات آپ لوگوں پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ شخص دین کے بڑے کا، مثلا جب آپ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو ہوتا ہے کہ آپ کو اس کام میں مددگار چاہیے۔ بسا اوقات جن کی مدد پر آپ کو بڑا بھروسہ ہوتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دنوں میں کون لوگ بہت زیادہ مددگار تھے؟ حضرت خدیجہ ہر طرح سے مددگار تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عین اس وقت جب آپ شدید ترین مشکلات کا شکار تھے حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی۔ اور کون آپ کو سپورٹ کر رہے تھے؟ ابو طالب۔ عین اسی سال وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت حمزہ جو بہادری میں بے مثال تھے۔ ایسے ہی کچھ اور چیزیں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دراصل کیا دکھایا کہ کوئی انسان کتنا بھی خیر خواہ اور قریب کیوں نہ ہو، کتنا بھی مددگار کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک ہی فائدہ دیتا ہے جب تک اللہ چاہے، اور اللہ جب چاہے اس کو واپس بلا لے، اس کو چھین لے، اسے کسی اور طرف موڑ دے، اسے آپ سے دور کر دے، کچھ بھی کر دے۔ تو کیا آپ دین کا کام چھوڑ دیں گے؟ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ جب کہ خبر اڑ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی ہے تو وہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اب ہم نے کس لیے لڑنا؟ جب اللہ کے رسول ہی نہیں رہے تو ہمیں کیا کرنا؟ اب فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور بھی رسول گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، ان قریب اللہ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ جو لوگ لوگوں کی خاطر دین کے رستے پہ چلتے ہیں اور صرف لوگوں کے سہارے پر کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم بڑے اللہ والے ہیں اور وہ ساتھ نہیں تو ہم شیطان ہو گئے، ایسے لوگ کبھی بھی صحیح معنوں میں دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ استقامت آ ہی نہیں سکتی جب تک اللہ کا سہارا نہ تھاما جائے اور اس سے مدد نہ مانگی جائے۔ انسان ہمیشہ ڈاواں ڈول رہے گا، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، دنیاوی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تباہ کر لے گا جو انسانی سہارے ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اب اس کا مطلب شاید آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ ہو کوئی ضرورت نہیں کسی انسانی سہارے کی، یا کوئی ضرورت نہیں مال کی، یا کوئی ضرورت نہیں کسی کی۔ کیا اس کا معنی یہ ہے؟ یہ نہیں ہے اس کا معنی۔ یہ تمام ضروریات انسان کے ساتھ ہیں، انسان ایک کمزور چیز ہے، لیکن یہ ضروریات ہی ہیں، سہارا نہیں ہے۔ سہارا اللہ کی ذات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ عین قرآن کے وسط میں یہ میسج دیا گیا ہے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ یہ تو پیچھے بھی گزر چکا ہے نا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرو، بار بار یہ میسج ملا آپ کو۔ اور اب دوسرے انداز میں اللہ تتخذوا من دونی وکیلا۔ جس انسان کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے
پھر اگر وہ اس زمین پر صرف ایک اکیلا تنہا رہ جائے اللہ کا نام لینے والا، تو بھی وہ قائم رہے گا، وہ پھسلے گا نہیں، وہ ہٹے گا نہیں اس سے. وہ یہ نہیں سوچے گا ساری دنیا تو کفر میں مبتلا ہو گئی، اب میرا کیا کام کہ میں اللہ کا نام لوں، مجھے بھی وہی کر لینا چاہیے جو لوگ کر رہے ہیں. نہیں، وہ نہیں کرے گا. یعنی اگر کبھی ایسی سچویشن بھی ہو کہ وہ صرف ایک باقی رہ جائے کسی ایک زمین پر، تو وہ ایک بھی اللہ کو تھام کے رہے گا کہ اللہ تو موجود ہے نا، میں لوگوں کی وجہ سے مسلمان نہیں تھا، میں لوگوں کے پھرنے سے کافر نہیں ہوں، تو قائم ہے، تیرا نام قائم ہے، تیری ذات موجود ہے، تو میرا سہارا ہے، میں اپنی بات سے نہیں پھروں گا. یہی چیز دراصل انسان کے اندر مضبوطی پیدا کرتی ہے. کوئی ہو کہ نہ ہو، ٹھیک ہے کسی کے ہونے سے سہولت ہو جاتی، لیکن اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ اب نہیں کوئی، تو بھی انسان کے لیے اہم کیا ہے کہ وہ باقی ہے. کیونکہ کل من علیہا فان، ہر چیز فانی ہے، ہر چیز جانے والی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو جلال و اکرام والی ہے. ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اولاد ہو کس کی؟ جن کو ہم نے سوار کیا مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ. بنی اسرائیل کو کیا احسان یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار کیا، یعنی مسلمانوں کی اولاد ہو. تمہارے آباء و اجداد تو ایمان والے لوگ تھے، تم کفر کیوں کرو گے؟ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ایک بندہ تھا بہت شکر کرنے والا. شکور کس کے وزن پر ہے؟ فعول، بہت شکر گزار. اور یہ شکر گزاری آتی ہی اس وقت ہے جب انسان اللہ کا سہارا تھام لیتا ہے. تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، بے شک وہ ایک شکر گزار بندہ تھا. یعنی بنی اسرائیل سے بھی اب شکر گزاری کی توقع ہے کہ یہ بھی وہی کام کریں گے جو ان کے آبا نے کیا. وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور بتا دیا تھا. قضا الہ کا مطلب کیا ہے؟ وحی کے ذریعے اطلاع دی تھی. کہاں بتا دیا تھا؟ فی الکتاب، کتاب میں، یعنی آسمانی صحیفوں میں. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں. مرتین، دو بار، دو مرتبہ تم زمین میں ضرور فساد کرو گے. یہ ہم نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ آئندہ یہ ہونے والا ہے. وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور بلندی پکڑو گے. عُلُوًّا کبیرا، بہت بڑی بلندی. ترقی بھی بہت کرو گے، عروج بھی بہت ملے گا، اور فساد بھی کرو گے. اور ہوتا عموماً یہی ہے نا کہ جب علو ملتا ہے انسان کو تو فساد بھی ساتھ آ جاتا ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پھر جب ان دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا. کون سے وعدے کا؟ جس کا ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا کہ تم زمین میں دو مرتبہ فساد کرو گے. تو یہاں وعد سے مراد اصل میں وہ وقت ہے جس کی طرف پچھلی آیت میں اشارہ کیا گیا ہے. تو کیا ہوا؟ بعثنا علیکم عباد لنا، بھیجے ہم نے تم پر اپنے بندے. الی بأس شدید، جو بڑے سخت جنگجو تھے، بہت زور آور تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ فجاسو خلال الدیار، وہ گھس گئے گھروں میں، شہروں میں. دیار دار کی جمع ہے، اس سے مراد گھر بھی ہیں، علاقے بھی ہیں. جاسو کا لفظ جوس سے ہے، جیم واو سین، جس کا معنی ہوتا ہے
لوٹ مار کرنے کے لیے کہیں گھسنا۔ جب تم نے پہلی سرکشی دکھائی تو ہم نے اپنے کچھ بندے بھیجے جو تمہارے گھروں میں گھس گئے اور انہوں نے خوب تباہی کی۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ، پھر پھیر دیا ہم نے تمہارے لیے باری کو، یعنی پھر باری تمہاری طرف پھیر دی، تمہیں غلبے کا موقع دیا۔ کرتن کا لفظ کاف را سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے مڑ جانا، تھک جانا، لوٹ جانا، اور کرتن کا معنی ہے ایک مرتبہ واپسی۔ پھر ہم نے دوبارہ تمہیں ان پہ غلبہ عطا کیا، یعنی دشمنوں پر۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم نے تمہاری مدد کی مال اور بیٹوں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور ہم نے تم کو تعداد میں بھی کثرت سے کر دیا۔ یہاں فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے مراد دینی بگاڑ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے اندر ظاہر ہوا۔ یہاں پر اس کے دو دور بتائے گئے کہ دو بار ایسا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورۃ بقرہ پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی تاریخ آپ کو بتائی تھی بنی اسرائیل کی، اس کو ذرا سا ذہن میں تازہ رکھیے، لیکن یہاں میں صرف اشارے کروں گی اس کی طرف۔ پہلے دور کے بگاڑ کی تفصیل اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامے میں زبور، یسعیاہ، یرمیا اور حزقیل کی کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ ریفرنس ہے صرف۔ اور دوسرے دور کے بگاڑ کی تفصیل حضرت مسیح کی زبان سے ہے، جو نئے عہد نامے یعنی نیو ٹیسٹمنٹ میں متی اور لوکا کی انجیلوں میں موجود ہے۔ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اٹھا کر بیت المقدس پہنچایا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئیں۔ ان نشانیوں میں وہ تاریخ بھی شامل ہے، وہ ہسٹری بھی ہے جو بیت المقدس سے وابستہ ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کہیں بھی لے جاتے، سب پیغمبروں کو یہیں بلا لیتے، خانہ کعبہ میں نماز ہو جاتی، لیکن وہاں لے جانے کا مقصد کیا تھا کہ وہاں نشانیاں دکھائی جائیں، اور ان نشانیوں میں اور چیزوں کے علاوہ بنی اسرائیل کی تاریخ بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، دین مکمل ہونا تھا، اور آپ کو اور آپ کی امت کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو پچھلی قوموں نے جو کچھ کیا، اب آپ کی امت یہ نہیں کرے، وہ بگاڑ جو پچھلی قوموں کے اندر آیا یہاں نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جو قوم اللہ کی کتاب کے حقوق ادا نہیں کرتی اس کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے اور بعض کو پست کر دیتا ہے۔ بلندی کس کو دیتا ہے؟ جو کتاب کے حق ادا کرے، اور ذلیل کس کو کرتا ہے؟ جو اس کا حق نہ دے۔ یہ دراصل ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بتا دیتا ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے۔ علو، بلندی اور فساد، بگاڑ، یہ دو چیزیں آتی ہیں قوموں میں۔ یہ بنی اسرائیل کا یہ فلسفہ بتایا جا رہا ہے نا کہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ 2 مرتبہ تو تم فساد کرو گے اور بلندی بھی پکڑو گے۔ تو کسی قوم میں جو اللہ کی کتاب رکھنے والی قوم ہو، مثلاً کوئی قوم بتائیں، ہم خود اللہ کی کتاب رکھنے والی قوم ہے، اللہ کی کتاب رکھنے والی قوم میں بلندی صرف اس وقت آتی ہے جب وہ اللہ کی کتاب کا حق دیتی ہے، اور اس حق کے نہ دینے کا نام فساد ہے، بگاڑ ہے۔ اور یہ بگاڑ کب آتا ہے؟ جب حق نہیں دیا جاتا۔ کس کا؟ کتاب کا۔ بنی اسرائیل کے بگاڑوں سے پہلے میں تھوڑی سی بات یہ اس لیے واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بلندی اور پستی کا قانون کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑے خوبصورت انداز میں ایک ہی شعر میں بیان کر دیا تھا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔
یعنی پہلے زمانے کے مسلمانوں کو عزت ملی مسلمان بن کے کتاب کے حق دے کر، اور تم خوار ذلیل پست ہوئے کس لیے؟ قرآن کو چھوڑ کر۔ اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی قوم سے مراد یہاں عام قومیں نہیں ہیں، اللہ کی کتاب والی قوموں کی دنیا میں ذلت رسوائی دراصل کس بات کا نشان ہے، علامت ہے کہ ان قوموں سے اللہ ناراض ہے، ورنہ ہم اللہ کا نام لیں اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہوں، کروڑوں کی تعداد میں ہوں اور کوئی ہماری سے نہ ہو، کمزور ہوں، جہاں سے جس کا دل چاہے کاٹ کھائے، جگہ جگہ سے زخم خوردہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ 313 مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس وقت ٹوٹل تعداد کیا تھی؟ 300 اور کچھ تھی مسلمانوں کی، اور تاریخ نے ایک نیا رنگ دیکھا تھا کہ اتنے تھوڑے لوگ اتنے بڑے دشمن پہ غالب آ گئے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ اس لیے ہوا کہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے بھی تھے، ایمان والے تھے، اور آج ہمارے قول اور فعل میں تضاد ہے، اس لیے عزت اور غلبہ مسلمانوں سے دور ہے، وہ ایمان ہی نہیں۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کے ہم کو سمجھایا گیا ہے۔ یہ آیت کیوں آئی ہے؟ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور عین معراج کی آیات کے ساتھ۔ اور آپ کو میں نے معراج کا پس منظر بتایا تھا کہ معراج کا سفر کیوں کروایا گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی بلندیوں پہ کیوں لے جایا گیا تھا، کیا بتانا، کیا دکھانا، کیا سمجھانا مقصود تھا، اور عین اس وقت لے جایا گیا تھا جب کہ یوں لگتا تھا کہ اب مسلمان ختم ہوئے کے ہوئے، جب زمین پر مسلمانوں کو خوب ستا دیا گیا تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور قید کے اور جلا وطنی کے منصوبے بنائے جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں کی بلندیوں پہ لے گیا۔ دراصل یہ بتانا مقصود تھا کہ آپ اور آپ کی امت بلندی پکڑے گی، یہ مٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ اللہ کی خاص مدد کے حامل ہیں، زمین پر عرش والے کے نمائندے ہیں۔ بحیثیت نمائندے کے بھی آپ گئے تھے نا عرش پر راز و نیاز کے لیے، اور پھر اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا قصہ، کہاں معراج کی بات، کہاں بنی اسرائیل کا قصہ۔ سبق ہم کو سکھانا مقصود ہے کہ جو کچھ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا، جس وجہ سے ہوا، وہ تم میں نہ ہو، تم نہ کرنا ویسے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بڑے انعام کیے تھے، ان انعامات کا ذکر تفصیل سے پیچھے کئی سپاروں میں پڑ چکی ہیں، ان کے دہرانے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ فرعون کے ظلم سے نجات، فلسطین پر قبضہ، لیکن جب یہ سب کچھ مل گیا، بنی اسرائیل نے غلامی سے بھی نجات پالی اور ان کو اپنا ملک مل گیا، تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیے تھے، اور ان سارے انعاموں میں اہم ترین انعام کیا تھا؟ نمبر 1، ظلم سے نجات کس کے؟ فرعون کے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور پھر اس کے بعد دوبارہ فلسطین میں داخل ہونا 40 سال کی صحرا نوردی کے بعد، اور ملک فلسطین پر قبضہ مل جانا، ایک بڑی طاقتور قوم کا ختم ہو جانا مقابلے میں، عبادت گاہ کی تعمیر، دینی آزادی، انبیاء اور ملوک کی آمد، قتل داود جالوت، جالوت کا قتل ہونا، اور داؤد علیہ السلام کو بادشاہت کا ملنا نبوت کے ساتھ، پھر ان کی اولاد میں سلیمان علیہ السلام کا آنا، یہ سب اس کے بعد ہی تو ہوا، ان کا نبی ہونا، ان کا بادشاہ ہونا، اور اتنی بڑی بادشاہت کہ انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ جو مجھے بادشاہت دی ہے، اس کے بعد اب یہ بادشاہت کسی اور کے حصے میں نہ آئے، لا ينبغی لأحد من العالمین۔ جو کچھ حضرت سلیمان کو ملا، آگے آپ پڑھیں گے قرآن میں تفصیل کے ساتھ، حیران کن ترقی،
جس کی مثال ابھی دنیا نے نہیں دیکھی، کہ پرندوں کی بولیاں سمجھی جا رہی ہیں، چیونٹیوں کی بولی سمجھی جا رہی ہے. ابھی تک آپ کی سائنس نے ترقی نہیں کی کہ ان کی بولیاں سمجھی جائیں. اور جو تعمیرات ہوئیں اور جنوں کا مسخر ہونا اور ہر میدان میں بے مثال ترقی. لیکن اس ساری نعمتوں کے پانے کے باوجود بنی اسرائیل نے شکر کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے ناشکری کا رویہ اختیار کیا. مشرک قوموں کو توحید کی طرف بلانے کی بجائے ان کی عادات کو اپنا بیٹھے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں ہلکا ہلکا اشارہ اس لیے کروں گی کہ یہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخ نہیں ہم کو بتائی گئی، ہم کو اپنا آئینہ بھی دیکھنا چاہیے. آج ہمارے گھر کے اندر کون سا کلچر پریویل کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا تھا کہ مشرک قوموں کو اسلام کی طرف بلانے کی بجائے خود ان کے کلچر کے شدائی ہو گئے تھے، خود گائے کے پجاری بن بیٹھے. آج ہماری شادی بیاہ ہو یا مرنا جینا ہو، ہمارے لباس کے سٹائلز ہوں یا ایون گفتگو کے، ہمارے محبت اور عقیدت کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں؟ وہ جن کو چھوڑ آئے ہیں. عملی طور پر دل وہیں جڑے ہوئے ہیں. تقسیم تو دلوں میں آتی ہے نا. تو ایسی قوم کب ترقی کر سکتی کہ جس کا اپنا نظریہ یا سوچ ہی واضح نہ ہو، جس کو یہی پتہ نہ ہو کہ اس نے یہ زمین کیوں حاصل کی تھی، یہ ملک کیوں بنایا تھا، وہ اپنے نظریے کو ہی بھول جائے. اب کیا ہوا؟ ایک طرف انہوں نے کیا کیا، بیرونی میدان میں غیر مسلم اقوام کی نقالی شروع کر دی، اور اندر آپس کے اختلاف اور فرقہ واریت کا شکار ہو گئے. یہ دوسری چیز آج ہم میں بھی خوب پائی جاتی. اپنی سوشل لائف میں ہم کس کلچر کا شکار ہیں اور اپنی ریلیجس لائف میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہو بہو بنی اسرائیل کا نقشہ ہے. ہماری ریلیجس لائف، ہمارے دینی طور طریقے سخت اختلاف کا شکار ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم آپے سے باہر ہو رہے ہیں، اور اختلاف بھی کوئی بڑی باتوں پر نہیں ہے. زبان سے غیر محتاط گفتگو کی جاتی ہے، دوسروں پر کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، دوسروں کی کوششوں کو فتنہ قرار دیا جاتا ہے، اور صرف اپنے آپ کو حق پر اور دین پر ہونا ہی درست سمجھا جاتا ہے کہ اگر حق ہے تو صرف ہمارے پاس ہے، اور دوسرا مسلمان تو حق رکھتا ہی نہیں. آج آپ کسی بھی دینی مجلس میں جا کر بیٹھیں، کسی مسجد چلے جائیں، کوئی دینی خطبہ سن لیں، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو ہم فرما رہے ہیں وہی سچ ہے اور باقی سب غلط ہے. اور نفرتیں اس بنیاد پر، یعنی دین کی بنیاد پر محبت کی بجائے نفرتیں اتنی عام ہیں کہ شادی بیاہ میں سب کٹھے بیٹھ جائیں گے، کاروبار تجارتیں سب کی منسلک برابر ہیں، بزنس ایک ہیں، لیکن مسجدیں الگ ہیں. اگر دنیاوی فائدے کی خاطر کہیں اتحاد ہے بھی تو دین کا نام لیتے ہی سب ٹوٹ جائیں گے. حالانکہ اللہ کا حکم کیا تھا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. ہم تو آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. اگر ہم اسلام کے اندر نہ ہوتے، اللہ ہمیں مسلمان پیدا نہ کرتا، کسی کافر کے گھر پیدا کر دیتا، تو ہم کو یہ نعمت مل سکتی تھی. اور ہم اس کا شکر کیا ادا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. جب بنی اسرائیل کا یہ بگاڑ حد کو پہنچا، دوہرا بگاڑ تھا نا. کون سا دوہرا بگاڑ؟ یہ آیتیں قرآن کی مشکل ترین آیتیں ہیں تفسیر کے اعتبار سے، اس لیے بہت کیئرفلی سنیے. دوہرا بگاڑ کیا تھا کہ ایک تو بیرونی محاذ پر اور ایک اندرونی محاذ پر. اندرونی محاذ پہ آپس میں کٹے ہوئے تھے اور بیرونی محاذ پر غیر مسلم اقوام کو فالو کر رہے تھے، نان مسلم کلچر کے شیدائی تھے. اچھا، ان کے جو مصلحین تھے ان کا بھی کردار کیا تھا؟ ان کے مصلحین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے نا پیچھے. اللہ تعالیٰ فرماتے لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. آخر انہیں اللہ والے اور علماء ان کے جھوٹ بولنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے
البتہ بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے. انہوں نے ایک دوسرے کو برے فعل کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا. برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا. ان کے امر بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والوں کا حال کیا ہو گیا تھا کہ پہلے وہ دوسروں کو برائی سے روکتے اور تھوڑے دن کے بعد خود بھی وہی کرنے لگتے، خود بھی وہی شروع ہو جاتے. کل تک جس چیز کو برائی کہتے آج اسی کو خود کرنے لگتے. آج ہمارا بھی تو حال یہی ہے کہ برائی سے رکنے کا درس دینے والے خود اس برائی کا شکار ہوتے ہیں. قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا، عمل ہی نہیں بدلتے. تو جس قوم کا حال یہ ہو جائے کہ علاج کرنے والے خود ان امراض کا شکار ہو جائیں، خود بیمار پڑ جائیں، تو علاج کیسے ہوگا؟ لہٰذا اندر باہر سے جب پوری طرح کھوکھلی ہو گئی قوم تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بیرونی قوتوں کو ان پہ مسلط کر دیا. خدا کی نافرمانی کے نتیجے میں بنی اسرائیل پہ جو گزرا ان میں ایک تو وہ مشہور واقعہ ہے جو آپ کو پہلے بتایا جا چکا تاریخ میں، بابل کے عراق کے بادشاہ بخت نصر کا. اس نے کیا کیا تھا؟ ان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر فلسطین پر حملہ کر دیا اور ان کو خوب مارا پیٹا. اچھا، اس فساد میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا کہ پیغمبروں تک کو قتل کیا تھا. نیکی کا حکم دینے والوں کو مار ڈالتے تھے. کوئی اچھائی کی بات کرتا تو اس کو قتل کر دیتے. حضرت شعیاء، ارمیاہ کا قتل. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر باہر سے ایسے بادشاہ مسلط کیے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گی. اور آپ کو معلوم ہے یہ کب ہوا تھا؟ 580 قبل مسیح، بیفور کرائسٹ، بخت نصر کا جو حملہ تھا. لیکن اس نے ایک کام یہ کیا کہ یہود ہی کے شاہی خاندان میں سے ایک شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر ان پر حاکم بنا دیا. مگر یہود نے اس ماتحتی کو اپنی شان کے خلاف سمجھا، اپنے قومی فخر کے خلاف سمجھا اور اس کے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے. ان کے اندر ایسے شاعر اور مقرر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے پرجوش انداز میں یہود کو ابھارا اور کہا کہ یہ حاکم جو ہے یہ درست نہیں. ان کے پیغمبروں نے ان کو متنبہ کیا کہ اس وقت تم کمزور ہو، تم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے تم ایسے کام نہ کرو. لیکن کسی نے ایک نہ سنی، سخت تکبر کا شکار رہے اور شاہ بابل کی بالادستی کو تسلیم نہ کیا. اور انہوں نے کیا کیا نتیجے میں؟ شاہ بابل کے خلاف بغاوت کر لی. اس پر وہ سخت غضبناک ہوا اور دوبارہ پھر اس نے حملہ کیا. اب کیا ہوا کہ دوبارہ ان کو عبادت گاہ تعمیر کرنے کا موقع مل گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.